سب کو جانا ہوگا, ہم کو ان کو پش کر کے آگے لے کے آنا ہوگا. چونکہ اگر ہم ان کو آگے لے کر آئیں گے, ہم وہاں آواز اٹھائیں گے کہ آپ ان کی باتیں سنیں. ہمیں غرض نہیں, ہماری ایک پارٹی نہیں, ہمارے لیے تو تمام کام. اگر آج ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم کوئی پی 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 یا کسی ایم کیو ایم یا کوئی ایک جو بھی آپ پارٹی کے نام ہے, اتنے سارے پارٹی میں جو نام نہیں پتا صحیح سے, ہم کسی ایک کے لیے کام نہیں کر رہے, ہم پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر آج سپوز یہاں پر جو بھی صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اگر ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہوتا, ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی پارٹی کو سپورٹ کریں, ہم نے مسلم لیگ کے صدر کو سپورٹ کیا ہوتا یہاں رہتے ہوئے, کہ ہم ان کی پارٹیز کو اپروچ کریں کہ بھئی یہ یہاں آپ ان کی باتیں سنیں, اور ان کے ذریعے جو یہاں کے سفارت خانے ہیں, یہ جو یہاں کی ایئر لائنز ہیں, ان کے ذریعے آپ سنیں. ان کو چاہیے کہ وہ ان کے پاس آئیں اور ہم ان کو سپورٹ دیں کہ ہم آپ کی پشت پر ہیں ہم. اور یہ نہیں کہ ہم جا کے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے ہم ان کو سپورٹ کریں, یا ہم مسلم لیگ کو, یا ہم ایم کیو ایم کو, یا ہم عمران خان کو, یا ہم اے این پی کو, یا ہم جمعیت علماء اسلام, کسی بھی پارٹی کو جن کا نام ہم نے یہاں لیا, ہمارے لیے وہ بھی پارٹی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایزی ایکسیس ہونا چاہیے. ایزی ایکسیس اس وقت ہوگا جب یہاں کے لوگوں کی بات وہاں سنی جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیچارے بے تحاشا وہاں ایم پی اور ایم این اے کے الیکشن سے لڑنے والے لوگوں سے کہیں زیادہ اہلیت رکھتے ہیں. شاید آپ کو اندازہ ہوا ہوگا, ایک انٹرویو آپ نے کیا ہے یہاں, آپ نے دیکھا ہے آج کے جو صاحب آئے ہوئے تھے, جو سینئر رپورٹر تھے, نام مجھے یاد نہیں, امام صاحب, رائٹ. آپ نے یہ دیکھا کہ جس صاحب سے آپ نے لیڈر یہاں انٹرویو کیا, وہ بہت ٹیلنٹڈ تھے ماشاءاللہ سے, بہت ٹیلنٹڈ تھے. اور میرے خیال سے مجھ کو یہ حیرانی ہو رہی تھی سن کے ان کے انٹرویو میں کہ وہ اتنے ٹیلنٹڈ بندے ہیں, اور میرے خیال سے میں ان کو واقعی میں ایڈوائز کر رہا ہوں اس بارے میں کہ وہ پاکستان میں اگر ہوتے تو کسی نہ کسی پوسٹ پہ بالکل ہو سکتے تھے. ہمیں جانا چاہیے ہم کو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے ٹیلنٹڈ جو لوگ ہیں ان کا انٹرویو لیں, ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو پش کریں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. ہم سب کو پش کریں گے تاکہ بالکل کسی ایک کو نہیں, لیکن اس کی شرط یہی ہونی چاہیے کہ ان کے اندر ٹیلنٹ ہو, ان کے اندر کرپشن نہ ہو. رائٹ. وہ تو دیکھیں نا, اگر وہ کرپٹ ہوگا تو اپنی پارٹی کے لیے بھی نقصان دے گا. اور ہمارا ایجنڈا جو ہے, ہمارا منشور صرف یہ ہے کہ ہم اچھی یا بری دونوں چیزیں, وہ ایک یا 2 سال کے اندر, ایک ٹینیور کے اندر جو الیکشن پیریڈ ہوتا ہے, اس کے اندر جمہوریت نام ہی اس کا ہے کہ آپ غلط کام کیجئے, ہم آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, لیکن جمہوریت کو چلنے نہیں دیتے آپ. بالکل آپ یہ کرتے ہیں کہ ٹینیور آپ کا ختم نہیں ہوا, لوگوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ٹینیور ختم نہیں ہوا, اور آپ اتنے کرپٹ تھے کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے, آپ کو بچا لیا. دوسرے معنوں میں ایک چور نے دوسرے چور کو بچا لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں, میں نے ابھی 4-6 انٹرویو اور کیے ہیں, میں حیران ہوں کہ جس صاحب کا کی ہم بات کر رہے ہیں, جن صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا, تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ اس لیول کا آدمی وہاں جا کے اس کو یہاں سے مسائل لے کر جا کے حل کرنا چاہیے, یا فون کرنا چاہیے اس کو, اور اس کی بات ان کو سننی چاہیے. اور انشاءاللہ ہم آگے, ہمارے پاس لائن لگی ہوئی ہے انٹرویوز کی, ہم ان سے جیسے پی آئی اے کا مسئلہ ٹیک اپ کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ہم اسی طرح سے ٹیک اپ کریں گے. اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد اپنے ویورز کو بتائیں گے, لسنرز کو بتائیں گے. ویسے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ 7 ملین پاکستانی کی بات جو عزیز صاحب کر رہے تھے, وہ شاید میرے خیال سے سب لوگوں کو نہیں پتا کہ پاکستان سے باہر جو پاکستانی حضرات رہتے ہیں, میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, دیسی لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں صرف پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. پاکستان سے باہر 7 ملین پاکستانیز رہتے ہیں, اور اینولی وہ جو ہے $8 billion, ونس اگین $8 billion اینولی پاکستان ریمٹ کرتے ہیں وہ لوگ. جس کا مطلب ہوا 8 بلین کوئی چھوٹی سی 2-4 روپے کی رقم نہیں ہے, بہت بڑی رقم ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی میں ڈینٹ ڈالتی ہے. ہم لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے, یہ احساس نہیں ہے کہ ہاؤ پاورفل وی آر لیونگ آؤٹ سائڈ دا کنٹری. If we control our money, our way of spending and our way of remitting the money back to the country, because of the simple reason we want to change Pakistan, which we can do, it will be a biggest dent you will see in Pakistan's economy. If you want to make it better, you could send more, but please don't send more, because some guy's going to sit there and take your money and, eat it all up and not use it for right purpose. And hint could be at anybody, we're not pointing fingers.
and 200,000 people, okay, 200,000 of Pakistani people live in USA alone. 900,000 live in UK alone. That's a huge number. That's a really huge number. These are the cream of the crop, as you could say, you know, who sends the biggest portion back to Pakistan. And let's not forget, you know, there are other people. There are people in UAE. There are people in Saudi Arabia and all those other countries who are also sending money back. But the biggest portion, the biggest chunk, one of the huge chunks, come from here, as well as Japan. And let's not forget Australia. Australia is part of that too. So please, realize who you are, realize what kind of power you hold, and you could take actions on that, you know. अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ जी साहब कि पाकिस्तान में खास से पिछली जो हुकूमत रही थी वो फ़ौजी हुकूमत थी, क्या आप फ़ौजी हुकूमत को भी सियासी पार्टी मानते हैं या फिर सिर्फ जो एक्चुअल पार्टीज होती हैं उन्हीं को पार्टी मानते हैं? जिब्रान, बात यह है कि पिछली एक हुकूमत नहीं, यहाँ बदकिस्मती से 3 हुकूमतें बड़े बड़े लंबे 5 साल के लिए तो जमहूरियत का दौर होता है, उनके 10-10 12-12 साल अकेले डिक्टेटरशिप और डकैती के दौर में कहूँगा उनको। कतई नहीं हम उन्हें सियासी हुकूमत नहीं मानते, किसी भी जनरल फ़ौजी की हुकूमत को। उन बात रही फ़ौजियों की, हम इनको बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और ये जानते हैं कि जब कौम सोई हुई होती है तो ये बेचारे उसकी हिफाजत कर रहे होते हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे होते हैं सरहदों पर। हर मुल्क की आफत को अपने घर की आफत समझकर उसका रुख मोड़ते हैं। किसी जगह सैलाब आता है, ये उसमें हम सो रहे होते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, ये बेचारे उसमें पुश्ते बांधते हैं, उस नदी को रोकते हैं, दरिया को रोकते हैं, लोगों को निकालते हैं, और ये सब कुछ जस्ट एक ऑर्डर पर किसी के वो करते हैं। इसमें अगर मगर और मसलियतों का रोना नहीं रोते। मैं अपने बच्चे से कहता हूँ कि ज़रा बर्फ़ साफ़ कर दे, वो कहता है ज़रा थोड़ी देर बाद। ये बेचारे वो नहीं करते। जबकि दूसरी तरफ देखें कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि कब्रिस्तान में लोग जाते हैं, कोई इन शोहदा की कब्रों को याद भी नहीं करता, फातिहा पढ़ने के लिए वक्त भी नहीं निकालता। मैं ये समझता हूँ कि हमें जहाँ हम इज्तिमाई दुआ करते हैं कब्र पे जाके, कब्रिस्तान के एंड पे हमें इन शोहदा के लिए जिन्होंने मुल्क के लिए हमारी जानें दी हैं, वो शहीद हुए हैं, इनके लिए भी हमें ये कहना चाहिए। लेकिन बात रही, आपका सवाल था कि क्या मैं इनको क्या समझता हूँ। बात यह है कि ये बेचारे लड़ने वाले लोग और एयर कंडीशन के अंदर बैठकर फैसले करने वाले लोग, इनमें दोनों अलग चीज़ें हैं। वो फ़ौज को अपने दायरे कार में रहना चाहिए, उसी ही में रहना चाहिए, वो एक गार्ड को उसमें नहीं आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये था मेरा जवाब। सियासी जमातों का कोई नमल बदल नहीं होता और मुल्क को चलाने का काम सियासी जमातों में अच्छे और ज़हीन लोग ही अंजाम दे सकते हैं, ना कि करप्ट और नाअहल क़यादत। हर पार्टी में बेशुमार समझदार और अहल लोग होते हैं जिन्हें करप्ट लोग पीछे डाल देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ये सब काम 7 मिलियन के असासे के ज़रिए तमाम सियासी जमातों में अच्छे लोगों की निशानदेही, उनके इंटरव्यूज़ के ज़रिए और उनका अपने आप को जवाबदेही के लिए पेश करने की सिफत, सलाहियत और हिम्मत के हवाले से अंजाम देने का इरादा रखती है। ये नहीं कि एक शख्स ने किया और उसको कोई पूछने वाला नहीं है और वो खुद भी हाजिर नहीं हो रहा अदालत में आवाम की। बिल्कुल सही कहा आपने। चलें जी साहब, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बल्कि सियासी रिश्वत के तौर पे रिटायर्ड जनरलों को, जिन लोगों को एम्बेसडर और सफीर लगाया जाता है, वो इस माँ को भी फैसलों पे भेज देते हैं। स्टेज हमारा सियासत कुमार मैरियट होटल इस्लामाबाद के छत से ड्रोन तैयारों को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती तालिबान का लेबल लगाकर उसके हवाले से अमेरिका से नेशन और दीगर इदारे पैसे बिटोरा जाता है। बाज शिया रहनुमाओं के हवाले से जो कत्ल हुआ था, अमेरिकी कांग्रेस लाजवाब करप्शन को ही नवाजा है। वेलकम बैक। और आप लोग सुन रहे थे अभी थोड़ी सी झलकियाँ जो कि हम अगले प्रोग्राम में आप लोगों को सुनाएंगे। ये था हफीज़ हुसैन अहमद, द एक्स सेनेटर ऑफ जमीयतुल उलमा इस्लाम का इंटरव्यू की झलकियाँ थी। अब हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी भाई का इंटरव्यू सुनवाते हैं जिनको कराची जाने के लिए पीआई की तरफ से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आइए सुनते हैं रशीद भाई का इंटरव्यू। रशीद साहब, बताइए कि आपके साथ क्या वाक़या पेश आया? मैंने जो एम आई ट्रेवल से टिकट ली थी कराची जाने के लिए, पीआई की टिकट थी, और वो फ्लाइट थी मेरी 8 नवंबर को,
اور فلائٹ کا نمبر تھا PJ